مسکراتے ہوئے دیکھا. مسکراتے تھے میرے آقا کا تبسم. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تبسم کی عادت، مسکرانا. آج صبح فجر کے بعد امیل سنت نے بھی مسکرانا تبسم پر الحمدللہ کہ مسجد میں تبسم جائز ہے اور مسکرانا چاہیے. تبسم کیسے تبسم کریں گے؟ ابھی مشکل ہو جائے گا، تھوڑا سا اثر بھی ہو گئی ہے، مغرب کے قریب ہیں، تو اس حالت میں تھوڑا تبسم مشکل سے نکلتا ہے. لیکن اگر اب بھی تبسم کی عادت ہوگی تو کھا پی کے تو زیادہ تبسم ہوگا نا. مسکرانا، ذرا مسکرائے تو صحیح. ہنسنا نہیں ہے نہ. بھئی یہ دانت ظاہر ہو جاتے ہیں، چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، ایک راحت آ جاتی ہے. تو یہ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے اگر ہم ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنے کی عادت رکھیں، تبسم والا ہمارا مزاج ہو. کوئی آئے تو بڑھ کر پہلے اسے بڑی گرم جوشی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ہم اس کو ہاتھ ملائیں، اس سے کوئی حال احوال پوچھیں، کہاں سے آئے، ماشاء اللہ، ارے واہ، اچھا پورے آخری عشرے کا، اچھا پورے ماہ سے یہی ہیں، ایک ماہ کا اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں، ارے واہ، میں تو بس ابھی آیا ہوں، لیکن میں انشاءاللہ چاند رات سے مدنی قافلے میں جاؤں گا. یوں تھوڑا سا کرا کر نیکی کی دعوت، موٹیویشن، اللہ کی رحمت شامل رہی تو مدینہ ہو جائے گا. یہاں سے ہم جب جائیں تو جب گھر پہنچے تو ہمارے گھر بھی جا کر ہمیں مسکرانے کی عادت ہو. اگر غصہ، چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑا، جھار ڈانٹنا، چیزیں اکھاڑ پچھاڑ کرنا، پھینکنا کرنا، یہ عادتیں لے کر آئیں تو جب گھر جائیں نا تو یہ ساری عادتیں نکلی ہوئی ہوں. گھر جاتے ہی ایسا مسکراتا چہرہ ماں دیکھے کہ ماں کا دل خوش ہو جائے. ماں مدینہ کرے. ماں بولے بیٹا یہ 10 دن میں اتنا مسکرا رہا ہے، تو 12 ماہ کا مدنی قافلہ کرے گا تو کتنا مسکرائے گا. ہاں، یہ تو اللہ کی راہ میں سفر کرنے والوں کو تو بڑی برکتیں ملتی ہے نا. تو یہ مدنی ذہن بنائیں یہاں پر کہ ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنا ہے، خوش کرنا ہے. ایک دوسرے کو خوش کریں، یعنی آپ کو لگے کہ میں نے اس کو خوش کیا، اس کے دل میں نے خوشی داخل کی، میں نے دل جوئی کی. ہم عبادت کے لیے آئے نا. حدیث پاک میں آتا فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اب کھانے پر بیٹھے ہیں، وہاں بھی دل میں خوشی داخل کی جا سکتی ہے. اب سونے کی تیاری میں ہیں، وہاں بھی خوشی داخل کی جا سکتی ہے. نماز کے بعد آپس میں ملاقات کرتے ہیں، خوشی داخل کی جا سکتی ہے. بہت سارے مواقع ہیں ماشاءاللہ. یہاں تو ہزاروں اسلامی بھائی موجود ہیں. پورا ایک گویا کہ ایک شہر آباد ہے. نو فیضان مدینہ، دا لائک آف امپائر آف سنہ. تو ایک زبردست سنتوں بھرا شہر آباد ہے ماشاءاللہ. اور اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں اپنے اندر نیکی، تقوی، پرہیزگاری لانے کی. کل ایک ہمارے پاس ایک شخصیت آئی تھی، یہاں پر میڈیا سے تعلق تھا. یہ اندر آئی، آ کے پھر ملاقات ہوئی، مدنی مذاکرہ جب ختم ہوا تھا تو کہہ رہے ہیں میں کام ابھی آ کر صرف یہ دیکھا، ابھی انہوں نے دعوت اسلامی فرسٹ ٹائم اس طرح دعوت اسلامی کو انہوں نے دیکھا تھا. صرف آپ کا یہ متقفین والا اور یہ رش اور یہ سارا دیکھ کر کہتے ہیں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے. اور اتنے دعوت اسلامی کے اس کام اپریشیٹ کر رہے تھے کہ ان کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کام یہ عام کام نہیں ہے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دل جوئی کرنے کی اور تبسم کی عادت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کریم نیکی اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 10 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 21واں روزہ عصر پڑھ کر کثیر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ایک روزے کی حالت میں تھا, پھر اس کے بعد میں ڈیوٹی سے آیا تو میں تھوڑا آرام کرنے لیٹا تھا تو مجھے نیند آ گئی. پھر مجھے نیند آئی تو میں روزے کے بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد میں اٹھا. اس میں کیا کیفیت روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ غروب آفتاب ہو گیا, اس کو آدھا گھنٹہ ہو گیا, کوئی بات نہیں, روزہ تو ہو گیا. البتہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے. غروب آفتاب کا جب یقین ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کی جائے. لیکن آنکھیں نہیں کھلی تو مجبور ہے. جماعت بھی تو گئی ہوگی, جماعت واجب ہے. تو ایسے موقع پر عصر کے بعد ویسے بھی سونا مناسب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے ان کی مزار, بعض میں کہتے ہیں کہ ان کی مزارات نہیں ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی مزار ہیں. یہ صحیح روایت کیا ہے؟ تاریخ کہ یہ روایات ہیں. جیسے نجف اشرف میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مزار شریف بنا ہوا ہے اور وہاں حاضر بھی ہوتے ہیں کافی ظاہرین. صحیح بھی یہی لگ رہا ہے کہ ان کا مزار شریف ہے. اور حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر بھی ہے, اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. تو نجف کو ہے اس کا نام نجف. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نسبت کی وجہ سے اس کو نجف اشرف کہا جاتا ہے. جیسے مدینہ شریف, کربلا معلی, بغداد شریف تو ہے کربلا, ہے بغداد, لیکن وہ نسبت کی وجہ سے ان ہستیوں کی اس کو شرافت کی وجہ سے ایک لقب, یعنی کہ تعظیماً ایک لقب دیا جاتا ہے. تو اس طرح وہ نجف اشرف کہلاتا ہے. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. وطن کی محبت میں نجف جا رہا ہوں مولا مشکل کشا کے روزے پر, تو میرے ساتھ مت آنا,
کہ تو مجھے وہاں ٹھہرنے نہیں دے گی کہ چلو وہ گھر چلتے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں، وطن چلتے ہیں، تو اور طرف نکل جا، میرا راستہ نجف کی طرف ہے۔ تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ نجف میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا پر فیس بک کے پیج پر امیر سنت کے ایک سوال آیا ہے کہ محمد امان اللہ نام رکھنا کیسا ہے؟ صحیح ہے۔ امان اللہ من اللہ کی امان، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی امان ملی ہے، انبیاء کرام کو ملی ہے، ان کے صدقے جن غلاموں کو ملی امان۔ ہاں، یہ اللہ کی امان بھی ہے۔ امان من پناہ، تو محمد امان اللہ صحیح ہے نام، اچھا نام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں گجرات سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد فاروق اتاری ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ شکار کھیلتے ہیں خرگوش کا گن کے ساتھ رات کو اکثر دوستوں کے ساتھ، اور کافی سارا شکار ہم گن کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ گن کے ساتھ کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں۔ شکار کھیلنا ایک ہوتا، شکار کرنا ایک ہوتا، شکار کھیلنا۔ آپ نے سوال میں شکار کھیلنا بولا ہے، تو شکار کرنا اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کہ حاجت ہو، جیسے غذا کے لیے شکار کیا، کھانے کے لیے یا بیچنے کے لیے کیا یا دوا میں ڈالنے کے لیے کیا، تو جو شکار کرنا حلال ہے جیسے، تو یا نہیں بھی ہے تو اس کی ضرورت ہے اور شکار کیا کسی وجہ سے، تو وہ شکار کرنا تو ضرورتاً جائز ہے، شکار کرنا جائز ہے۔ شکار کھیلنا یہ تفریحاً ہوتا ہے، مزے لینے کے لیے۔ اب وہ گن سے کرے یا چھرے کے بندوق کو بھی پتہ نہیں گن بولتے ہوں گے، گن مانے بندوق، تو اس سے کرے یا پتھروں سے کرے یا یہ ڈوری میں کانٹا لگا کر سی سائڈ پر بیچ پر لوگ بیٹھتے ہیں، مچھلیوں کا شکار کھیلتے ہیں، تو شکار کھیلنا اگر جو معنی میں نے بتائے تو یہ حرام ہے، وہ گن سے ہو یا کانٹے سے ہو، تو ضرورت ہے تو جائز ہے، ورنہ ایک جان ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے نا، مار کے پھینک دیتے ہیں مچھلیوں کو، مطلب وہ کھانے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، ان کو کوئی اگر اتنی ساری مچھلیاں دے گا کہ یہ ہم آپ کو مفت دیتے ہیں آپ کھا لو، کہاں تکلیف کرو گے، اسی سائڈ جاؤ گے بیچ پر جاؤ اتنا وقت لگا، تو وہ نہیں لیں گے، تو ان کو شکار کھیلنا ہے نا، تفریح کرنی ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، مزے لینے ہیں، تو شکار کھیلنا یہ حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ 17 یا 19 رمضان مبارک کو آپ پر ایک خارجی بدبخت نے حملہ کیا تھا اور 21 رمضان مبارک کو آپ شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا مشکل کشا کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ ہیں اور ہمارے سر کے تاج ہیں، خصوصاً ہم لوگ جو قادری جو ہیں نا، یہ قادریہ سلسلے کے تو پیشوا بھی ہیں، اچھا سلطان الاولیاء بھی ہیں یہ، ہاں ان کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، یہ نے بہت بڑا مرتبہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے مشورہ کر کے ان کی یاد میں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یاد میں کچھ طے کیا ہے، میں نے اس میں 21 کا اضافہ کیا اس طے کرنے کے بعد کہ انشاءاللہ عز و جل ہم مولا مشکل کشا
اور اہل بیت اطہار کی یاد میں 2121 مساجد بنائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. فیضان مشکل کشا جاری رہے گا، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا، فیضان اہل بیت جاری جاری رہے گا انشاءاللہ. 2121 یہ فگر اپنے آسانی سے سن لیا، یہ آسان نہیں ہے. 2121 21 میں کی نسبت سے آپ نے فرمایا نا. اب تو 2121. یہ گھر بندے نہیں بنانے، ہر مسجدیں بنانی ہیں. ان میں اربوں روپے چاہیے، لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا کے بے شمار ممالک میں ہے اور دنیا بھر میں بنائیں گے انشاءاللہ. اور میرے مدنی بیٹے میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو جلدی جلدی پیغامات بھی دیں کہ ہم بنائیں گے، ہم محب اہل بیت ہیں، ہم مسجد بنا دیں گے. انشاءاللہ پیغامات آنے شروع بھی ایک ہو جائیں گے. مسجد بنائیں، 2 بنائیں، 21 بنائیں. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں. ظاہر ہے کہ وہ جادوئی چراغ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، میں رگڑوں گا اور مسجدیں کھڑی ہو جائیں گی. اس کو بنانی ہوں گی، اس کو وقت بھی لگے گا، آج تو نہیں بن جائے گی. تو اس لیے مخیر عاشقان صحابہ و اہل بیت ہمیں پیغامات دیں کہ آپ ہمارے اس اعلان سے اتفاق بھی کرتے ہیں اور ہمارا اس معاملے میں ہاتھ بھی بٹائیں گے اور میرے اعلان کی لاج بھی رکھیں گے کہ ہم نے خالی اعلان ہوائی فائر نہیں کیا، بہت غور خوض اور سوچ سمجھ کر کیا ہے کہ اب انشاءاللہ بنانی ہے. 2121 مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. مولا مشکل کشا کی یاد میں، مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یاد میں اہل بیت اطہار کے نام پر کسی مسجد کا نام رکھیں گے فیضان علی، کسی کا فیضان حیدر، کسی کا فیضان مشکل کشا، کسی کا فیضان حسن، فیضان حسین، فیضان فاطمہ، فیضان علی اکبر، فیضان علی اصغر انشاءاللہ. فیضان اہل بیت جاری رہے، فیضان امام حسین جاری رہے، فیضان امام حسن جاری رہے، فیضان مشکل کشا جاری رہے، فیضان حیدر کرار جاری رہے گا انشاءاللہ. اچھا پہلا رسپونس کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ، میں آپ کو بتاؤں. کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے اتار عبدالحبیب اتاری کی جانب سے مدینہ منورہ کی پرکیف فضاؤں سے اللہ اللہ، قبلہ امیر اہل سنت نگران شورا کی بارگاہ میں مؤدبانہ سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ماشاء اللہ السلام. ماشاء اللہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم مبارک ہو، اور اس دن 21 مساجد کا جو اعلان کیا گیا، اللہ کریم آپ کو اس کی بہت بہت برکتیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مجلس سے بیرون ملک کی طرف سے بھی ہم انشاءاللہ اس اعلان میں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ دنیا بھر میں فیضان مشکل کشا کے نام سے مساجد بنائیں گے. ماشاءاللہ. اللہ ہم نے کامیابی عطا فرمائے. مدینہ شریف کی فضاؤں سے بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. مجھے آپ کا اعلان جاری تھا، اس دوران 2100 روپے تحفے میں ملے. ایک 2100 دوسرے سائے بھائی نے بھی دیے، وہ بھی مجھے تحفے میں دیے ہے نا. تو یوں ڈبل 2100 میرے پاس ہو گئے، تو ایک 2100 اور آ گئے. سبحان اللہ. تو یہ تو 6300 ہو گئے. یہ بھی عدد کیا 63 سال مولا مشکل کشا کی عمر تھی جب آپ کی شہادت ہوئی. تو یہ 6300 روپے میں اپنی ان مساجد 2121 مساجد کی جو اب ہم نے ایک علوی تحریک چلائی ہے، اس میں پیش کرتا ہوں، نگران شورا کو پیش کرتا ہوں. مجھے جنہوں نے دیا اللہ کو جزائے. 6300 میں انشاءاللہ 6300 میں ڈالوں گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مگر دیکھو اس سے تو ایک بنیاد بھی نہیں پڑے گی، مہنگائی کا دور ہے. یہ تو ظاہر قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو اس طرح سب مل کر ہم انشاءاللہ مولا مشکل کشا کی محبت ہے نا، یہ مومن کی وہ ہے، کسوٹی ہے. منافق محبت نہیں کرتا. زبانی دعوے تو سب کرتے ہیں، محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارا رواں رواں دل تو دل، رواں رواں مولا مشکل کشا پر قربان، اہل بیت اطہار پر قربان. فیضان ہے فیضان ہے
مولا علی کا فیضان ہے. دعوت اسلامی پوری کی پوری مولا علی کا فیضان ہے. ماشاءاللہ. وبا عبدالحبیب بھائی کا ایک پیغام یہ بھی آیا ہے مدینہ منورہ سے کہ 21 مساجد تو میں اپنی کوشش سے خود بناؤں گا. ماشاءاللہ. یہ 21 مساجد خود بنانے کا اعلان ہوا اور ہمارے نگران کابینہ حاجی شاہد اتاری جو پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران ہیں انشاءاللہ ان کی طرف سے آیا کہ انشاءاللہ 21 مساجد ہم بنائیں گے. پاکستان کا اعلان ہوا ہے پوری دنیا میں. چلو 21 کے صدقے جتنی زیادہ بن جائے. ابھی تو چل رہا ہے. ابھی آپ نے اعلان کیا, ابھی تو سٹارٹ ہے. ابھی اچھا میں یہ وضاحت کر دوں, یہ پیسے تو آنے شروع ہو گئے. 3 جگہ سے آئے, یہیں سے آئے نا. یہ سن لو بھائی, یہ مسجد کے نام پر اگرچہ ہم یہ کر رہے ہیں لیکن مسجد میں ہمارے ہاں مدرسہ بھی بنتا ہے, ضرورتاً جامعۃ المدینہ بھی بنتا ہے نا. بعض جگہ مکاتب بھی بنانے ہوتے ہیں. تو اس لیے لفظ مسجد کے ساتھ مدنی عطیات نہ دیں, بلکہ مسجد کے ساتھ آپ جو بھی بنانا چاہیں اس اختیار کے ساتھ آپ نے یہ مدنی عطیات دینے, ورنہ تو پھنس جائیں گے یار. دعوت اسلامی مسجد کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کے جو مدنی کام ہوتے ہیں اس کے ضرورت کے تحت جو چیزیں بناتی ہے, مسجد و دیگر تعمیرات, دیگر کنسٹرکشن, یہ ہمارا جامعۃ المدینہ تو عام طور پہ بنتا ہوتا ہے مسجدوں میں, مدرسۃ المدینہ بھی بنتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. اس سے مسجد بھی آباد رہتی ہے اور نیکی کی دعوت زیادہ عام ہوتی ہے, دین کا کام ہوتا ہے. بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی اعلان آ گیا کہ انشاءاللہ وہاں بھی بنائی جائیں گی انشاءاللہ. یہ جو جنہوں نے دیا, یہ اگر اجازت دے دیے تو اطلاع کر دیں. 3 صاحبائیوں نے یہ آپ کے لیے مسجد کے لیے, ان کے لیے مسجد اور دیگر تعمیرات کے لیے دیا ہے. ٹھیک ہے, اجازت دے دی نا. ماشاءاللہ. یہ بھی آئے ہیں. اب یہ مد تو میں نے تو بول دیا لیکن یار اسلامی بھائی پتہ نہیں اس طرح بولیں گے. انشاءاللہ بنا. صرف مسجد بولیں گے تو جامعۃ المدینہ بن نہیں سکتا اس میں, اس مدنی عطیہ میں. یہ مسئلہ ہے شرعی, تو یہ بولنا پڑے گا. انشاءاللہ اس کا اعلان بھی بیان کر دیتے ہیں. یہ ہمارے رکن شورا حاجی اظہر کا پیغام آیا ہے کہ فیضان مشکل کشا مساجد یورپ اور صدیقی کابینات میں 121 بنائیں گے. یہ سبحان اللہ. 121 انہوں نے اپنے ذمہ لے لی. ماشاءاللہ. حاجی اظہر. واہ واہ, ماشاءاللہ. ہمارے ڈائریکٹر ہیں جو اس وقت سوئچنگ کر رہے ہیں اپنے سلسلے کو, مدنی چینل کی اس وقت براہ راست جو ان کی طرف سے 2100 روپے کا اعلان آیا ہے. ماشاءاللہ. مرحبا, تقبل اللہ. یہ لیجیے. ہمارے اگر یہ حاضرین جمع کروانا چاہیں تو ابھی نہیں, کس کو جمع کروائیں, ابھی تو درم برم ہو جائے گا. اس کا ابھی کوئی طریقہ بتا دیں بھئی. ابھی تو اپنے لیے جیب میں گنجائش بنائیں, کچھ مشورے وغیرہ کریں, پھر رات کو ان کو اعلان کروا دیں بابا کہ انہوں نے کہاں اپنا حصہ جمع کرانا ہے. ابھی تو یہ باپ رے باپ. حاجی امین اگر یہاں ہے تو آ جائیں تو مجھ سے یہ پیسے وصول کر لیں. ان کو اپنی جگہ پر رہنے دیں, اتنے پیسے نہیں سنبھلتے یار. نہیں سمجھ جائیں گے تھوڑے سے تو یار سوال چلا, ان کو تکلیف دیں گے بیچاروں. اللہ پاک نے ہمیں ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. اللہ پاک نے ہمیں بہت پیارا بنایا ہے, ہمیں بہت پیاری صورت دی ہے, اور اللہ پاک نے ہمیں سننے کے لیے کان بھی دیے ہیں جس سے ہم انسانوں, پرندوں اور جانوروں کی آوازیں سنتے ہیں اور انہیں پہچان بھی لیتے ہیں کہ یہ بلی, چڑیا اور بطخ کی آواز ہے. پیارے امیر اہل سنت کان جیسی اتنی پیاری نعمت کا شکر کیسے ادا کریں, اور گانے سننے والے بچوں کو آپ کیا بولیں گے؟ کان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے اور ہمارے ساتھ یہ امتحان بھی وابستہ ہے کہ ہم کان جس مقصد کے لیے رب نے پیدا کیے
उस मकसद पर पूरे उतरते हैं या इसका मिस यूज करते हैं। तो इसका सही मकसद तो जाहिर है कि काम की बात सुनना, नेकी की दावत सुनना, तिलावत सुनना, नात शरीफ सुनना, अम्मी अब्बू बुलाएं तो इनकी आवाज़ें सुनकर इनकी खिदमत के लिए लपक कर जाना। तो अल्लाह ताला ने हमें ये कान दिए कि हम सफ़र कर रहे हैं, कहीं रोड क्रॉस कर रहे हैं तो गाड़ी के भोंपू सुनकर अपनी हिफाजत का सामान करें। तो बहुत अच्छे अच्छे मतलब यानी कामों के लिए कान हमको खुदा रहमान ने अता फरमाए। अब इस कान का मिस यूज तो ना शुक्रिया, शुक्र ये है कि हम इसको अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल करें, अल्लाह का शुक्र ज़बान से भी करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह तूने हमें कान अता फरमाए, ये भी शुक्र ही का जुमला है। अब इसका मिसयूज गाने सुनना, म्यूजिक सुनना और गीबत सुनना, चुगली सुनना, किसी का ऐब सुनना, तो इस तरह कोई दो अफराद बात कर रहे हो तो उसको सुनना, तो इस तरह की बहुत सारी मतलब यानी कि इसकी हम यानी कि मिस यूज करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल हमारे यहाँ किया जाता है। कोई ऐसी आवाज, जनानी आवाज या अमृत की आवाज कोई लज्जत के साथ सुने, ये भी मिस यूज है, गुनाह का काम है। तो इस तरह बहुत सारे इसके मिस यूज आजकल हो रहे हैं। तो ये मतलब मिस यूज नहीं करना है। बद मजहब का बयान सुना, ये भी मिस यूज है। अल्लाह और रसूल के खिलाफ कोई बोल रहा है, दीन के खिलाफ बोल रहा है, वो भी नहीं सुनना है। बद मजहब अगर कोई अच्छी बात कर रहा है, अच्छा बयान कर रहा है, वो भी नहीं सुनना। कि अच्छा बयान करते करते यानी कि खूबसूरत शरबत होता है, इसमें बाज़ औक़ात जहर का कतरा वो डाल देता है और पीने वाले को पता नहीं चलता और उसको स्लो पॉइजन का वो काम करता है और दीन की बर्बादी की तरफ ले जाता है। तो इसलिए मतलब सिर्फ अहले हक को सुनना है, आशिकाने रसूल को सुनना है। तो इस तरह इंशाअल्लाह कान का हम अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो कान का दुरुस्त शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल करना, इबादत में इस्तेमाल करना, अल्लाह की रज़ा के कामों में कान का इस्तेमाल करना, ये भी इसका शुक्र है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मसाजिद के लिए जो इस वक्त ऐलान हुआ है, तो क्या कहकर हमने चंदा, डोनेशन वगैरह जो हम हासिल करते हैं, हमने कहना क्या है वो जुमला याद कर लें कि मस्जिद और मदरसे के लिए जगह की खरीदारी में ताउन फरमाएं और सवाब दारन हासिल कीजिए। इसमें असल मदनी मराकज़ के अंदर तो शायद कुछ और तफसील होगी। असल में हमें जो चीज़ बनानी है, अगर मस्जिद ही बनानी है वहाँ पर तो हम मस्जिद के लिए लेंगे, क्योंकि हमारी कई जगह सिर्फ मसाजिद बनती हैं। कई मकामात होते हैं कि जहाँ हम मस्जिद और मदरसा दोनों बनाते हैं और उनके लिए जगह ख़रीदते हैं, तो उसके लिए तो हमने मस्जिद और मदरसे का ऐलान करना होगा। कहीं अगर हमने मदनी मरकज़ मुकम्मल बनाना है कि जिसमें हमारे मराकज़ पूरे बनेंगे तो फिर तमाम चीज़ों का ऐलान होगा। तो अभी तो हम जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा ये प्रोग्राम है जो हमें बनाना है, तो इसमें जगह की ख़रीदारी, फिर उसमें तामीरात, इन तमाम चीज़ों के लिए हमें चंदा चाहिए होगा। तो ज़ाहिर है कि ये हर चीज़ किस जगह पर ये तमाम की तमाम चीज़ें तामीर हों, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। तो हर जगह की जो चंदे की नौयत होगी वो ज़रा मुख्तलिफ बनेगी। बाज़ मकामात हो सकता है कि हमें जगह मिलेंगी तो जगह पर हमें तामीरात के लिए चंदा चाहिए होगा कि मस्जिद की तामीर के लिए, मदरसे की तामीर के लिए हमें चंदा दरकार है। हाँ, कहीं प्लाट मिल जाएगा पूरा, कहीं प्लाट खरीदना पड़ेगा। जी, लोग प्लाट भी वक्फ करते हैं ना कि चलो ये लो फैज़ान अहले बैत के लिए मस्जिद, जी, ये है तो आजमाइश। अवामुन्नास, फिर ये कि आप भी इनको अब ये जुमले बोल देंगे, जुमला तो मैं भी भूल गया, एक बात है याद तो रहेगा नहीं। और फिर ये कि जब पार्टी के पास जाएंगे, पार्टियों के धक्के भी खाने पड़ेंगे इसमें।
تو وہ مطلب اس کے سامنے تو ویسے اس کے روب سے الفاظ ہی نکل جائیں گے، بھول جائیں گے، مسجد ہی ذہن میں رہے گا کہ مسجد بنانی ہے ہم کو. اصل انشاءاللہ اس پر تو کر لیں گے، اور ہمارے تقریباً اس پر الفاظ جو ہے وہ دارفتہ سے دیے جا چکے ہیں، افتاء مکتب سے ملے ہوئے ہیں کہ کہاں ہم نے جو چیز بھی بنانی ہے، اگر مسجد بنانی ہے تو مسجد کے الفاظ بھی موجود ہیں، مسجد مدرسہ دونوں بنانا ہے تو دونوں کے الفاظ بھی ہیں، پورا مدنی مرکز قائم کرنا ہے اس نام سے تو اس کے الفاظ بھی موجود ہیں، تمام کے الفاظ موجود ہیں. ہمیں یہ ملا ہوتا ہے ہمارے پاس مسجد کے لیے مدنی عطیات، اور جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے لیے مدنی عطیات کے حوالے سے، اور مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لیے مدنی عطیات یعنی چندے وغیرہ ڈونیشن کے حوالے سے الحمدللہ یہ ہمارے پاس شرعی رہنمائی کا ایک نظام اللہ کی رحمت سے موجود ہے. اور یہ تجہیز و تکفین جو ہمارے مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے، اس کے پیج نمبر 289 پر یہ تحریر موجود ہے. ہاں اصل وہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے عام طور پہ وہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ ایصال ثواب ہی کے لیے بابا. ہاں تو اگر کوئی فیضان علی بناتا ہے کہ میرے ابو کو اس کا ایصال ثواب پہنچے، میرے مرحوم دادا کو پہنچے، تو ہے تو جائز نا، ناجائز تھوڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ توبوا الی اللہ صلو علی سبحان الحبیب. اللہ. آج افطار کا احتیاطی وقت، آج باب المدینہ کا افطار کا احتیاطی وقت بھی نسبت والا ہے، 7:21. آج تو 21 ہو رہا ہے. اللہ 21ویں والے آقا کے صدقے، 21ویں والے آقا مولا مشکل کشا کے صدقے مجھے بے حساب مغفرت سے مشرف کر دے، ہم سبھی کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما دے، ہماری آل کی بھی بے حساب بخشش فرمائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. 2 حدیثیں مولا مشکل کشا کی شان میں. سبحان اللہ. ایک حدیث متواتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بے شک بے شک. اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی عبادت، کہ حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. جب ان کا ذکر کیا جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اور ذکر کا مطلب یہ کہ ان کی باتیں کی جائیں، ان کی روایتیں ذکر کی جائیں، انہوں نے جو اقوال بیان کی ہیں اس کو ذکر کیا جائے، ان تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. واہ واہ ماشاء اللہ. ان کی منقبت پڑھی جائے، یہ بھی ذکر ہے. اس ٹائم میں نعت خوان کہاں سے لائیں گے؟ بیچارے ہوتے ہیں یار. ہاں بیچارے بھوک پیاس دعا کے ٹائم پہ آتے ہیں نا. آپ جذبہ دے دو کہ مسائل سیکھنے کا تو جلدی آ جائیں کریں گے انشاءاللہ. یہ ہے معافی موجود. یہ سب بھی مل کر پڑھتے ہیں. چلو تھوڑا سا تو یہ فیضان ہے، فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا. فیضان ہے، فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے. سبحان اللہ. فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. یار آپ کے پاس تو مدنی چینل کے پاس تو ایک سے ایک منقبتیں ہوں گی، کوئی سناؤ نا یار. ہاں 1 منٹ 21 سیکنڈ تو ہو جائے کم سے کم، زبان یاد نہیں ہے مجھے. کچھ کوشش کرتے ہیں، کچھ وقتیوں کا بھی سوال چلا رہے ہیں.
اب نعت خوان نہیں تو کیا ہے, الٹرنیٹ تو ہے نا ہمارے پاس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خیر اس میں عوام میں تو ایک سے ایک نعت خوان بیٹھے ہوں گے, لیکن اب ان کی فراہمی مشکل اور مائک دینے سے زیادہ مشکلات, مشکل ہے. ہاں مائک دینا مشکل ہے نا, کہ خدا جانے کیا بول دیں. ہم ساری دنیا میں جا رہے ہیں اور یہ کچھ کا کچھ اگر موقع پا کر بول دیں تو ہم کیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد فیاض قمر اتاری, مرکز الاولیاء لاہور. میرا پیارے میرے اہل سنت سے سوال ہے, آپ کو علم دین ماشاءاللہ بے پناہ ہے, آپ کو ڈاکٹری کا بھی پتہ ہے, آپ کو حکمت کا بھی پتہ ہے, آپ کو فارسی کا بھی پتہ ہے, تو پیارے بابا جان آپ کے لیے کون سا جو ہے وہ لقب رکھا جائے کہ آپ عالم دین ہیں, ڈاکٹر ہیں, حکیم ہیں, آپ کو ہر چیز کی معلومات ہے. برائے مہربانی مجھے جواب دے دیجیے گا, جزاک اللہ. میں عرض کرتا ہوں, ان کے سوال سے مجھے دیکھو اس وقت ہم مسجد میں, رمضان کا مہینہ ہے, ایسا اس کا حسن ظن ہوگا جس نے کیا, جنہوں نے چلایا ان کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں. من آنم کے من دانم میں بھی جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. نہ میں نے ڈاکٹری کی ہے, نہ حکمت پڑھی ہے میں مطلب یعنی کہ بہرحال یہ کہ یہ چلانا کیسا اس طرح کا کہ چلانے والے کو پتا ہے کہ یہ مبالغہ ہے یا سامنے والے کا حسن ظن ہے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر یا حکیم نہیں. ڈاکٹر حکیم کی تعریف یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو سر درد کی گولی بتا دی تو کسی کو مطلب کسی کو پھکی تجویز کر دی کہ یہ پیٹ صاف کرنا تو یہ پھکی لے لو, وہ حکیم بن گیا. تو ایسا نہیں ہے. مطلب میں نہ ڈاکٹر ہوں نہ حکیم ہوں, اللہ لاج رکھ لے بس. من آنم کے من دانم, یہ فارسی کا مقولہ ہے کہ میں جانتا ہوں جیسا ہوں, اور فارسی بھی میں نہیں جانتا. فارسی کے چند الفاظ بول لینا یہ کو تھوڑی ہو گیا, فارسی دانی تھوڑی ہو گئی. تو ایسا جیسے چلایا نہ جائے. اللہ بس مجھ سے راضی ہو جائے. میرا لقب گناہگاروں کا سردار. ویسے میں اپنے آپ کو سگے مدینہ بولتا ہوں گناہگاروں کا سردار. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مشکل کشا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. آپ ہیں شیر خدا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا, صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا. اے شہید باوفا مولا علی مشکل کشا, اے شہید باوفا مولا علی مشکل کشا. ابھی تو ہم ریکارڈنگ سن رہے ہیں, اور ریکارڈنگ سنتے سنتے جس کی آواز سنے وہ نعت خوان بھی آ گئے ہیں. نہیں یہ تو بیچارے ہوتے ہیں امام صاحب, میں نے ویسے بول دیا یہ ادھر ادھر ہوں گے, سنتے ہیں یہ مدنی مذاکرے ماشاءاللہ. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. آپ ہیں شیر خدا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. سنتے رہیں مولا علی کی منقبت. ہماری مختلف کابینات بنی ہوئی ہیں پاکستان میں. سہروردی کابینہ جو ملتان شریف کی طرف ہے, وہاں سے 21 مساجد کا اعلان آیا ہے. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. علم کا میں
شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ، ہے یہ قول مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا، ہے یہ قول مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا۔ اچھا، اس کلام کا مقطع بھی آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے، لیکن پہلے جواب دیجئے، یہ کلام کس کا ہے؟ کون بتائے گا؟ کس نے لکھا ہے یہ؟ کوئی ہے جواب دینے والا؟ آپ بتائیے جی۔ امیر اہل سنت، آپ؟ امیر اہل سنت کون کہتا ہے امیر اہل سنت کا ہے؟ مقطع سنیں گے؟ آخری شعر جس میں کلام لکھنے والا اپنا تخرج استعمال کرتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ، کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ، ایمان پر ہو خاتمہ، خیر سے عطار کا، خیر سے عطار کا، مولا علی مشکل کشا، خیر سے عطار کا، مولا علی مشکل کشا۔ تو یہ کلام الحمدللہ عاشق اہل بیت امیر اہل سنت کا ہے، اور سہروردی کابینہ جس کا میں نے ابھی اعلان کیا، یہ سہروردی اور فاروقی کابینات، یہ دونوں ملا کر ابھی اعلان آیا ہمارے رکن شورا قاری سلیم صاحب کی طرف سے کہ اللہ نے چاہا تو 121 مساجد بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بار پھر مقطع پر۔ کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ، کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ، یا علی خیر سے عطار کا، خیر سے عطار کا، مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا، آپ ہیں شیر خدا، مولا علی مشکل کشا، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حجویری کابینات مرکز الاولیاء لاہور اس کے آس پاس کے دیگر شہروں سے اعلان آیا رکن شورا ہادی یافور کی طرف سے کہ 221 مساجد بنائی جائیں گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا۔ ہم ایک کال چلا رہے ہیں، یہ خواجہ صاحب اور امام احمد رضا خان کے ہند سے کوئی آیا کہ نہیں پیغام؟ آئے گا بابا، آئے گا آئے گا آئے گا، ابھی تو اعلان ہوا ہے۔ کوئی اجمیر شریف سے پیغام آئے، کوئی بریلی شریف سے پیغام آئے، کوئی 22 خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف سے پیغام آئے، چلو وہاں سے مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف سے پیغام آئے۔ ابا جب آغاز ہی اتنا اچھا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ سے جب پیغام آیا پہلا، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ آپ کہاں سے پیغام روکے؟ اللہ نے چاہا تو ہر جگہ سے آپ کو پیغام ملے گا۔ انشاءاللہ۔ فیضان مشکل کشا، فیضان اہل بیت جاری رہے ایک گا۔ کال ہم چلا رہے ہیں۔ چلائیے۔ جو پیر صاحب نے اعلان کیا ہے مسجد بنانے کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، وہ 5 مرلے کی جگہ میں دیتا ہوں دعوت اسلامی کو سبحان مسجد اللہ۔ بنانے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس پہ نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے، ہمیں کچھ ایسے مدعی پھول کا عنایت فرمائیں کہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں وہ وقف املاک سے ہمارے جو ہے وہاں مجلس سے رابطہ کر کر اس کے مطابق ترکیب بنا لے تاکہ یہ پورا ایک سلسلہ ہو سکے۔ جی ہاں، جو بھی اپنی جگہ دینا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کو، ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے جو پورا نظام ہے مجلس وقف املاک ہے، مجلس اساسات وغیرہ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں تلاش کر سکیں گے، تو جہاں سے ہمیں اعلان آیا ہے ان کے نمبر پر رابطہ کر کے
ہم انہیں بتا دیں کہ ہمارا پروسیجر یہ ہے اور اس کے طرف اس کو پھر ہم اس پروسیجر کی طرف لے کر چلیں اور انشاءاللہ چند دنوں میں ہم یہ پروسیجر پورا کر لیتے ہیں تاکہ شرعی تقاضے پورے کر لیے جائیں زمین لینے سے پہلے تاکہ پھر اس پر مسجد مدرسہ جو بھی ہمیں مطلب بنانا ہو لیکن پہلے اس جگہ کے اس زمین کے شرعی اور قانونی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. وہ جگہ کہاں یہ بھی دیکھی جاتی ہے. کوئی جیسے ویرانے میں وہ تو مسجد نہیں بنتی. مسجد ایسی جگہ بنائی جاتی ہے کہ جہاں آباد بھی ہو سکے. بالکل جنگل بیابان میں مسجد بنائیں گے نا تب بھی وہ مسجد بنے گی ہی نہیں ہے نا. مسجد ہی نہیں بنے گی. جنگل ہے نماز ہی نہیں ہو. تو اس لیے وہ یہ دیکھنا ہوگا مسجد کہاں یہ جگہ کہاں دے رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہند کے شہر احمدآباد سے حنیف اتاری عرض کر رہا ہوں. بارگاہ میں میرا سوال ہے. کل رات مدنی مذاکرے میں عید کا پرومو چلایا گیا تھا. اس میں ایک مدنی منی نے یہ سوال کیا تھا کہ عید کے دن مدنی منیاں لالی لگا سکتی ہیں. جواب میں آپ نے ہاں کہا تھا. اب میرے گھر میں بھی 2 مدنی منیاں ہیں. انہوں نے بھی کل یہ پرومو دیکھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی لالی لگائیں گے. ہم کو باپا نے لگانے کے لیے کہا ہے. تو اس کی کچھ وضاحت فرما دیجیے. تو لالی ناپاک تو نہیں ہوتی. یہ تو بچیاں بچے بچیوں کی امیاں دادیاں بھی لگاتی ہوں گی نانیاں بھی لگاتی ہوں گی. یعنی وہ کاسمیٹک جس کو شریعت نے نہیں منع کیا اس کا استعمال جائز ہے. تو میں نے یہی کہا. میں نے یہ تھوڑی کہا لگانا پڑے گا لگاؤ. سوال کیا تو میں نے جائز کہا. ہاں لگا سکتے ہیں یہ کہا میں نے. تو اب میں نہ بھی بولوں تو کون چھوڑتا ہے. یہ تو بہت بڑا مطلب ہے کہ کاروبار ہوتا ہے اس کا تو لوگوں کا. نہیں لالی پاؤڈر شاید لالی یا پاؤڈر یہ سب میک اپ کا یہ حصہ ہے. میک اپ میں اور بھی بہت ساری چیزیں. تو جو جائز ہے وہ جائز ہے. جو نہ جائز ہے وہ ناجائز ہے. ویسے لالی کے بارے میں اتنا ضرور ہے کہ جو تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ یہ سنا ہو سکتا ہے لالی ہر ایک کی سمجھ میں نہ آتا ہو. لپسٹک وہ تو سمجھے ہوں گے ابھی تو بولا. اب وہ تو ہند میں لالی مدنی منی نے بھی لالی بولا تھا مجھے یاد پڑتا ہے وہ. تو خیر تو لالی یا لپسٹک یعنی یہ ہونٹ پر لگاتے ہیں. تو یہ پتہ یہ مطلب پڑھا تھا یا سنا تھا پتہ نہیں بہت پہلے کہ یہ اس میں اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے کیمیکلز وغیرہ کی کہ اس سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں. تو پھر یہ کہ لالی لگائے بغیر چارہ نہیں ہوتا. لالی لگانی پڑتی ہے تو یوں لالی بکتی زیادہ ہے لپسٹک کہ اب یہ مجبور ہو گئے کہ وہ لگانی پڑے گی. وہ چائے بنانے والی ایک برادری کے بارے میں بہت پہلے ہم نے لڑکپن میں سنتے تھے کہ فلاں برادری میں اس برادری کا نام نہیں لوں گا. چائے میں وہ بہت مشہور ہے. اور درست ہونا ضروری نہیں ہے لیکن بولتے تھے کہ یہ لوگ افیم کے ڈوڈے ڈالتے ہیں چائے میں. وہ تنکے وغیرہ ڈالتے ہوں گے جو درخت کے ڈوڈے یہ افیم کے ڈوڈے ڈالتے ہیں. تو اس سے کیا ان کی چائے کی عادت پڑ جاتی کہ پھر بندہ انہی کی چائے تلاش کرے گا اسی قوم کی اور اسی سے چائے پیے گا. خدا بہتر جانے. تو وہ چائے ہوتی بڑی ٹیسٹی تھی ان لوگوں کی ایسا یاد پڑتا ہے مجھے. لیکن یہ کہ اس کو اگر افیم کا ڈوڈا ڈال بھی دیا اور وہ نشہ نہیں دیتی ایک چیز تو حرام تو نہیں ہو جائے گی. حرام کے لیے تو یہاں حد تفتیر تک پہنچے تب حرام ہوگی نا. اور افیم نہیں ڈالتے تھے. اس کا ڈوڈا شاید وہ پتہ نہیں اس کے درخت کے پتے پودے کے یا شاخیں ایسا کچھ اس کے تنکے یا کوئی یعنی افیم نہیں افیم کا ڈوڈا. دوا میں تو اگر افیم استعمال ہوتا ہے اجازت تو نہیں ہے کیونکہ چائے کا سنا ہوا ہے میں نے کنفرم نہیں پتا. مخصوص برادری ڈالتی ہے یا ڈالتی تھی. چائے ان کی ٹیسٹی تھی. اب اس وجہ سے ٹیسٹی تھی یا کسی اور وجہ سے ٹیسٹی ہو اور ان کو دوسری برادریوں نے بدنام کیا ہو کہ یہ لوگ یوں کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ بہتر جانے. ایک آنے کا شاید ایک آنے کی چائے ملتی تھی. 1 روپے کی 16 چائے
सस्ताई का दौर था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। आने की फिर 2 आने की होती होगी इस तरह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दूसरा ये कि लिपस्टिक है तो केमिकल का ही मजमुआ, तो ये होठों पे लगाने से ये खाने पीने में ये पेट में जाती है इसके अज्जा, यूं भी है नुकसान, तो उसने देना ही देना है, ये फायदा तो नहीं करेगी। ये भी सुना हुआ है मैंने बहुत पहले या पढ़ा है कहीं। तो इसलिए लिपस्टिक लगाना नहीं चाहिए, नुकसानदेह हो सकती है। कोई भरोसा नहीं, बाज मर्द भी लगाते होंगे, दौर बड़ा नाजुक ऐसी लिपस्टिक मुख्तलिफ तरीके की निकली हैं कि पता भी न चले कि लिपस्टिक है, उनकी अलग होता होगा। असल में अब ये हो गया कि कॉस्मेटिक्स मेल एंड फीमेल अलग हो गया है, हीज एंड हर अलग हो गया है, हर चीज़ अलग हो गई है। आज मर्दों का कॉस्मेटिक मेकअप का सामान ये मुझे उस वक्त से पता है जब मैं मदरी माहौल में नहीं था। अच्छा। तो आज क्या पोजीशन होगी? जैसे वो दीगर चैनल्स जो है मदनी चैनल के अलावा मशहूर है ना कि पफिंग करते हैं, हाँ, ये मेकअप ही होगा ना। कई चीज़ें होती हैं, अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। यानी मैंने बाकायदा मर्दों के मेकअप का सामान देखा है, तो ये मुझे इसका अंदाज़ा है कि मेल मेकअप का सामान अलग है। लेकिन ये एक तजर्बे की बात है, मेरे सुन्नत ने इरशाद फरमाया, कुछ तजर्बात यही हैं कि चेहरे पर क्रीम और इस तरह बालों पर क्रीमें और इस तरह की जो भी चीज़ें आती हैं उसमें डेफिनेटली केमिकल्स होते हैं जो कि टेम्परेरी तौर पर एक शाइनिंग और बहुत सारी चीज़ें वो देते हैं। लेकिन डेफिनेट ये जब झील के अंदर ये जज्ब होती हैं चीज़ें, जब झील में जज्ब होंगी तो उसका कभी ना कभी किसी न किसी वक्त उसका एक साइड इफ़ेक्ट आता है और उसका एक असर ज़ाहिर होगा थोड़े अरसे के बाद। तो फिर वो जल्द में जो खराबियां पैदा होती हैं, झुर्रियाँ आती हैं या स्पॉट्स आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। बाज़ लोग क्रीम्स लगाते हैं, जेल लगाते हैं, उन अब मैं नहीं कहता कि हर कंपनी ऐसा करती होगी, लेकिन इससे भी बाल टूटने और गंजा हो जाने की कंप्लेंट्स आती हैं। लिहाजा जो नेचुरल होता है, अमीर सुन्नत ने पिछले दिनों बहुत खूबसूरत बात की कि तहज्जुद की नमाज अदा करें, चेहरे पर रौनक और नूर दोनों आ जाएगा इंशाअल्लाह। तहज्जुद की नमाज अदा करें, अल्लाह हमें तहज्जुद गुजार बनाए, सच बोलें, ईमानदारी, तकवा, परहेजगारी इख्तियार करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से इसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी। अल्लाह की रहमत। नमाजी के चेहरे पर भी नूर होता है, पांचों टाइम वुजू करता है, वुजू से ये गर्द और गुबार धुलता रहता है, चेहरा साफ होता रहता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत अबू सऊद अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते कि हमारे शेख मुइज़ुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह क़यामत तक इस बात की ज़ामिन है कि आपका कोई भी मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन जो बाज़ मुख्तलिफ़ ममालिक कई मुख्तलिफ़ शहरों से पूरे माह रमज़ान का एहतिकाफ़ करने के लिए और 10 दिन का एहतिकाफ़ करने के लिए और दीगर आशिकान रसूल जो मौजूद हैं, मदनी चैनल के हाज़रीन हैं, आए हम अपने गुनाहों से तौबा करें। सय्यदी गौसे आदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिलसिले में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए दाखिल हो जाए। अमीर अहले सुन्नत जो अल्फाज़ अदा फरमाएँ हम भी दोहराएँ और तो इसकी बरकत से हम सिलसिला आलिया कादरिया अत्तारिया में दाखिल होंगे। और वो नाज़रीन और हाज़रीन जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल हैं, चाहें तो बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए, मुरीद होता हूँ मैं तो आपका ये तालिब होता हूँ मैं, आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ हमें तौबा भी करवा दें, सय्यदी गौसे आदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिलसिले में दाखिल भी फरमा लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा
शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदान आलीशान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में वअला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक और ऐलान, 1 एकड़ का प्लॉट मस्जिद के लिए कबूल फरमाए। मजलिस मसाजिद ने वो जगह देखी हुई है, यानी दावत इस्लामी की शायद खुद्दौल मसाजिद का कह रहे हैं कि वो जगह देखी हुई है, तो इन्होंने 1 एकड़ का प्लॉट माशाल्लाह मस्जिद के लिए दिया है। सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद जुनैद बिन मोहम्मद रशीद, इनकी तरफ से ये ऐलान आया है। अल्लाह करीम जज़ा खैर इनको जज़ा खैर अता फरमाए, इनका घर जन्नत में आलीशान महल बने माशाअल्लाह। हाँ, जो भी ज़ाहिर है कि जो भी मस्जिद बनाएगा उसका जन्नत में आलीशान महल बनेगा। तो हदीस शरीफ में ये मजमून मौजूद है कि जो मस्जिद बनाता है अल्लाह ताला उसका चाहे घोंसले जितनी मस्जिद बनाए अल्लाह ताला उसको जन्नत में महल अता फरमाएगा। तो माशाल्लाह हम ये जितने भी जो अपने मदनी अतियात भी मिलाएंगे, चंदा भी देंगे, तो इंशाल्लाह इसका भी इन सबको मिलेगा महल। वो मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने कि तशरीह में ये लिखा है कि जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेते हैं ना उनके लिए भी है इनको। और यहाँ तो एक और फजीलत भी हासिल होगी ना कि नीयत भी मोहब्बत वाली है अहले बैत की, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला। हाँ, उसमें तो और क्वालिटी, तो जन्नत की तो क्वालिटी हाई फाइन और बढ़ेगा, मतलब मैंने कि दर्जा बढ़ेगा इंशाअल्लाह। और सालेहीन का तज़किरा जो ये तो गुनाहों का कफारा होता है, ये भी रिवायत है। तो जब सालेहीन, मौला मुश्किल कुशा तो सैयदुस सालेहीन कह सकते हैं इनको, नेकों के सरदार हैं, कासिम विलायत है, विलायत तकसीम करने वाले हैं। तो इनका जब तज़किरा करेंगे तो गुनाह क्यों नहीं धुलेंगे। फैज़ाने मुश्किल कुशा जारी रहे, फैज़ाने अहले बैत जारी रहे। माशाअल्लाह। मैं तमाम पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर के जितने भी हमारे ज़िम्मेदार इस्लामी भाई हैं, इन सब से मदनी इल्तिजा है कि वो अपने अपने ज़िम्मेदारान के मदनी मशवरे करके इसकी फ़ौरन तरकीबें बनाएं और जहाँ जहाँ मसाजिद बनानी है, जगह लेनी है, इनके टाइमिंग भी तय करें। और ऐलानात जो हमारे हैं मस्जिद बनाने के, वो दारुल अहले सुन्नत की तरफ से जो खुद्दाउल मसाजिद की तरफ हमारे बढ़ाए गए हैं। तो दावत इस्लामी के पूरा एक शोबा है खुद्दाउल मसाजिद, और जनरली तौर पर भी दुनिया भर में दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मसाजिद बनाती हैं, बहुत। हमारी वैसे ही नॉर्मली तौर पर 2 मसाजिद की तो जनरल एवरेज चल रही होती है, रोज़ की 2 मसाजिद दावत इस्लामी के तहत कमोबेश रोज़ की 2 मसाजिद हमारी दुनिया भर में बनाई जाती हैं। फिर यह कि इसमें खुसूसियत के साथ ऐलान आ जाते हैं, और ये तो ज़ाहिर है कि मौला अली कर्रम अल्लाह ताला वजुल करीम और अब दीगर जो अहले बैत हैं, इन सब से मोहब्बत करने वालों की तो एक बहुत बड़ी तादाद है।
جو انشاءاللہ مزید ہمیں مساجد بنانے کے حوالے سے تعاون کرے گی، تو آپ ان سے بھی رابطہ کریں، اور جو بنانا ہے اس کا اعلان کہ کیا کہہ کر آپ نے چندہ لینا ہے، مدنی عطیات لینے ہیں، اس کے لیے یہ عبارت یا جو ورڈنگ ہے وہ ضرور بھی ضرور اپنی مجلس و ذمہ داران سے حاصل کیجیے گا۔ اللہ کریم ہمیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فیضان سے اور دیگر اہل بیت اطہار کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ان کے مطلب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے راضی ہو جائیں، پیارے حبیب کے ساتھ، پیارے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں، اور یقیناً خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب دعائے افطار کا سلسلہ ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يا